بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ممتاز زید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممتاز زید گل فارم یوٹیوب چینل کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو موبائل فون استعمال کرتے ہوئے ایک بہت ہی کمال کی اپلیکیشن کے بارے میں سکھاؤں گا، جس کو آپ پلے اسٹور، گوگل اسٹور، ایپل اسٹور اور میری اس ویڈیو کے لنک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن کا نام ہے اسلام 360۔ اسلام 360 سے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر کے ساتھ مختلف علماء کی ٹرانسلیشن اور تفسیر اور آواز میں سننا، پڑھنا اور سمجھنا سکھاؤں گا، اور یہ سب چیزیں آپ کو مختلف لینگویج میں ملیں گی، جیسا کہ اردو، رومن اردو، انگلش اور ہندی۔ ان تمام زبانوں میں آپ کو یہ سب اس اپلیکیشن میں رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس میں آپ قرآن پاک کو شروع سے اینڈ تک حرف بحرف سمجھ سیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں مختلف علماء کی آواز میں۔ اس میں قاعدہ رکھا گیا ہے، قاعدہ کو پڑھنے کا طریقہ، حروف کو سمجھنے کا طریقہ، حرف بحرف تلاوت اور علماء کی آواز میں ایز اے استاد آپ کو وہ پڑھنا، سمجھنا، ہر الفاظ کی پوری تفصیل کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے سکھاتا ہے، اور قرآن پاک کو مکمل پڑھنے بغیر استاد کے اس میں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کے لیے حج و عمرہ کی تمام گائیڈنس باقاعدہ ویڈیو کے ساتھ موجود ہے، جو کہ آپ بآسانی اس اپلیکیشن سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں اگر آپ کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ روزہ، نماز، اعتکاف، صبر، جھوٹ، کوئی بھی جو کہ آپ کسی چیز پہ سرچ کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو ٹاپک ملا ہے، اس کو آپ احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید میں اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں اس کا سرچ انجن ہے، جس میں آپ کوئی بھی حرف، مطلب کہ نماز لکھتے ہیں یا نماز اور روزہ لکھتے ہیں، دونوں الفاظ ملا کے لکھتے ہیں۔ ساتھ ہی یہی چیز آپ حدیث کی تمام بکس جو اسلام کی بڑی بڑی بکس ہیں وہ ساری اس میں موجود ہیں، ان سب میں آپ یہ سارے ٹاپک تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ جھوٹ پہ سرچ کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے احادیث ہوں گی، تمام احادیث سرچ کر کے دے دے گا، اور آپ کو اس میں صحیح اور ضعیف احادیث کو تلاش کرنا کیسے کرتے ہیں اور پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صحیح حدیث ہے اور ضعیف حدیث ہے، وہ بھی اس میں تمام تفصیل آپ کو سکھاؤں گا۔ اس ویڈیو کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ اینڈ تک بنا سکپ کیے اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ تمام چیزیں سیکھ سکیں گے، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اپلیکیشن کی جانب بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں موبائل کی اسکرین پر، جہاں پہ آپ کو یہ اپلیکیشن آپریٹ کرنا سکھاتا ہوں۔ جی فرینڈز، تو آ گئے ہیں موبائل کی اسکرین پر۔ اب آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہے جو آپ کو پلے اسٹور پہ، گوگل اسٹور پہ، ایپل پہ آپ کو بآسانی فری مل جائے گی، اور اس کو آپ میرے ویڈیو کے ڈسکرپشن سے بھی اس کا میں نے لنک دیا ہے، وہاں سے بھی آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو پلے اسٹور اوپن کرنا ہے۔ پلے اسٹور میں آپ نے لکھنا ہے اسلام 360، اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے، اور یہ اس طرح کا انٹرفیس ہے اس کا۔ آپ کو یہ انسٹال کر لینی ہے۔ انسٹال کرنے کے بعد 112 MB کی شاید یہ اپلیکیشن ہے، جلدی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس کو پلے اسٹور بند کرنا ہے اور اپنی اپلیکیشن اوپن کرنی ہے، اسلام 360۔ میں نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے، تو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جب اوپن کرنی ہے تو اس کا ہوم انٹرفیس اس طرح کا ہے۔ اوپر آ رہا ہے رمضان کی 8 تاریخ ہے، نیچے سیچرڈے مئی 2، 2020، نیچے اس نے بتا دی ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، نیکسٹ عصر کی نماز 3:41 پر شروع ہوگی۔ نیچے ڈے آف ورس، ایڈورٹائزمنٹ، حدیث آف دا مومنٹ، یہ کچھ اس کی اپنی۔ نیچے ہے سپورٹس اسلام 360 کہ اسلام 360 اپلیکیشن کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جیز، کیش، ایزی پیسہ اور بینک اکاؤنٹ سے، کریڈٹ کارڈ سے بھی آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔
اس کے نیچے اس نے ایونٹ لکھا ہوتا ہے. آگے فلیشز ہیں, یہ فلیشز آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور قرآنک ورڈ آف دا مومنٹ, یہ جب آپ اس کو ریفریش کرتے جائیں گے یہ چیزیں چینج ہوتی جاتی ہیں. اور نیچے اس نے فلیشز, اپلیکیشنز, شہادت, تسبیح, اور نیچے عمرہ گائیڈنس, مکمل عمرہ کی ویڈیو کے ساتھ آپ نے کب کیا دعائیں پڑھنی ہوتی, کہاں سے کہاں تک کیا کرنا ہوتا ہے سارا ہے. نیچے ہے نیمز آف اللہ, 99، اللہ کے 99 نام ہیں. آگے نیچے شیئر گریٹنگس, یہ اس کا ہوم ٹیب ہے. اس کی ہوم پہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اوپر فرسٹ پہ یہ جو ایک آئیکن بنا ہوا ہے ریڈ کلر کا, یوٹیوب کا ہے, اس پہ اس کی یوٹیوب کی ساری ٹریننگ پڑی ہوئی ہے. ساتھ ہے وائس کا بٹن اور ساتھ انفو ہے. تو آپ نے سب سے پہلے جانا ہے نیچے لیفٹ سائڈ پہ قرآن لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیے قرآن پہ کلک کرنا ہے. قرآن پہ کلک کرنے کے بعد یہ اس کا قرآن کے مینیو میں جو چیزیں ہیں وہ اوپن ہوئی ہیں. تو آپ نے فرسٹ پہ جو فرسٹ مینیو ہے لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے قرآن, آپ نے قرآن اوپن کر لینا. اب قرآن کو جب آپ نے اوپن کیا تو اس میں اس نے 2 ٹائپ کی قرآن پاک کی اس نے یہاں پہ رکھی ہے ساری تفصیل. ایک بائی صورت, دوسری لکھی ہے بائی پارہ. آپ اس کو صورت بائی صورت پڑھنا چاہتے ہیں یا پارہ بائی پارہ پڑھنا چاہتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے. تو آپ نے فرسٹ پہ یہ بائی سورہ اوپن ہے, تو آپ نے کیا ہے سورت بقرہ اوپن کرنی ہے. سورت بقرہ اوپن کی تو یہاں پہ اس نے اس کی عربک ٹرانسلیشن اور تفسیر تینوں چیزیں دی ہوئی ہیں. اب آپ اس کو چاہتے ہیں کہ میں صرف عربک میں دیکھوں یا عربک اور صرف ٹرانسلیشن دیکھوں, اور یا چاہتے ہیں کہ صرف ان تینوں میں سے تفسیر دیکھیں. آپ جو چیز اکیلی دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں, تینوں ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, یہ رائٹ سائڈ پہ اوپر ایک سیٹنگ کا آئیکن ہے, اس پہ آپ نے کلک کرنا. اس پہ کلک کرتے یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ جو سب مینیو اوپن ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا اس نے فرسٹ پہ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر. ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر میں آپ آئیں گے تو وہ آپ کو پوچھے گا کہ آپ نے کون سے علامہ کی ٹرانسلیشن اور تفسیر دیکھنی ہے اور کس زبان میں دیکھنی ہے. انگلش ہے, نیچے رومن ہے, رومن اردو ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ کو جو بھی اچھی لگے آپ اس کو سلیکٹ کر کے تھوڑا بیک آ جائیں. پھر یہ اس کے نیچے دیکھیے تو شو عربک, نیچے شو ٹرانسلیشن, شو تفسیر, اس کے نیچے عربک فونٹ سائز اور ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر فونٹ سائز. یہاں سے آپ اس کا ٹرانسلیشن کا فونٹ سائز الفاظ بڑے کر سکتے ہیں, چھوٹے بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے میں نے کیا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا. اب اس کو واپس آپ اپنے حساب سے جتنی سلیکٹ کرنی ہو آپ نے اس کی فونٹ سائز وہاں پہ کر لیں. اب یہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے صرف تلاوت کرنی ہے, آپ تفسیر اور ٹرانسلیشن فی الحال نہیں دیکھنا چاہتے, تو آپ نے تفسیر اور ٹرانسلیشن کو ان چیک کر دینا ہے اور پھر واپس بیک کرنا ہے. تو آپ کے پاس صرف عربک آئے گی, صرف آپ تلاوت کریں گے. نیکسٹ سوال یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں نہیں صرف سنوں, اس کو میں نے سننا ہے, آپ یہ کارنر میں آیت کے اوپر آیت نمبر لگا ہوا ہے, آپ نے آیت نمبر پہ کلک کرنا. فرسٹ پہ ہے سیٹ لاسٹ سین. سیٹ لاسٹ سین پہ آپ جہاں پہ تلاوت کر رہے ہیں وہاں پہ رکنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں اب نہیں تھوڑی دیر بعد یا کل تلاوت شروع کروں گا, تو یہیں سے آگے اوپن ہو تو سیٹ لاسٹ سین آپ سیٹ کر سکتے ہیں. وہ میں تھوڑا آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ سیٹ لاسٹ سین کہاں سے کیسے آپ نے واپس وہاں پہ آنا ہے. نیکسٹ ہے پلے. اس سے آپ پلے کر کے آیت سن سکتے ہیں, اس کی تفسیر اور ٹرانسلیشن سن سکتے ہیں. نوٹس, اس نوٹس پہ آپ کریں گے تو یہی جو آیت آپ نے کی ہوگی وہ نوٹس میں آپ کے ایڈ ہو جائے گی, تو آپ اس کو کسی وقت نوٹس کے مینیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. بک مارک میں بھی ایسا ہی ہے, آپ بک مارک کر سکتے ہیں اس کو. اس بک مارک کو آپ اپنے گوگل پہ سیو کر سکتے ہیں. یہیں سے جب بک مارک میں جب آپ کے موبائل سے یہ ایپلیکیشن ان انسٹال ہو جاتی ہے, آپ موبائل چینج کر لیتے ہیں, تو بھی آپ کا بک مارک پہ جو آپ نے آیت سے یا احادیث لگائی ہوں گی وہ وہاں پہ آپ کو دوبارہ اور کسی موبائل میں
اسی ای میل آئی ڈی پہ آپ جب انسٹال کریں گے یہ ایپ تو آپ کو بک مارک آپشن وہاں پہ دے گا کہ آپ اس کو واپس ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے بک مارک اپنی وہاں سے ریسٹور کر سکتے ہیں۔ آیت ریسیٹیشن یہاں پہ آپ آیت کی تلاوت سن سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، کوئی بھی ڈیٹیل آپ وہاں پہ اپنی دے سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں کوئی بھی۔ تو اب آپ پلے کر کے دیکھیں گے، پلے پر کلک کیا تو یہ کچھ اس نے بٹن دیے ہیں۔ ان کا سب سے پہلے ایک لائن ہے، اس کے دونوں کارنر پہ ایک دائرہ بنا ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس صورت کو کون سی آیت سے سٹارٹ کر کے کون سی آیت تک سننا چاہتے ہیں۔ نیچے اس کے لیفٹ سائڈ پہ 2 بٹن ہیں پلس مائنس کا، اس سے آپ اس کو پلس مائنس کر سکتے ہیں، کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کہاں سے نہیں۔ اس کو آپ ہاتھ سے بھی ویسے بھی کر سکتے ہیں، فارورڈ ریورس کر سکتے ہیں، اینڈ سے بھی سٹارٹ سے بھی۔ یہ ہے اس کا نیچے، اس کو آن کرنے کا یہ نیچے بٹن ہے ریپیٹ آل، اس پہ کلک کریں گے تو یہ آن ہوگا۔ ریپیٹ آل کے بعد اگلے 2 بٹن ہیں پلس مائنس کے، اس سے آپ اس کو پلس مائنس ہاتھ سے یوں ڈریگ کے بنا پلس مائنس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ ریپیٹ آل پہ یہ ریپیٹ آل کا مطلب ہے کہ ایک جو آپ نے آیت پلے کی ہے وہ کتنی بار پلے ہو، 1 2 3 4 5، یا صرف وہی بار بار ہو تو آپ نے صرف ایک بار کرنی ہے، وہ آپ کی مرضی جتنی بار آپ اس کو سننا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ پوچھ رہا ہے نیچے 4 بٹن ہے عربک ود ٹرانسلیشن، اونلی ٹرانسلیشن ود تفسیر۔ آپ ود ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کے ساتھ کلک کریں گے نا تو وہ آیت کو بھی ایک بار پلے کرے گا، اس کی ٹرانسلیشن کو بھی اور اس کی تفسیر کو بھی۔ اس نے نیچے تمام علماء جن کی آوازوں میں تفسیر اور ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے وہ اس نے تمام علماء کی تفصیل لکھی ہے، آپ کون سے عالم کی آواز میں اس کو سننا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی، آپ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اور الرفائی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے پلے کا بٹن ہے، آپ پلے پہ کلک کریں گے تو یہ آیت ایک بار ریپیٹ ہوگی، صرف ایک بار پڑھے گا، اس کے بعد ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد الست لیا جس کا ذکر سورہ آراف میں آنے والا ہے، وہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ یہاں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے جی فرینڈس، اب آپ سلیکشن میں جائیں، سیٹنگ میں آپ تصویر اور ٹرانسلیشن کو بیک کر دیتے ہیں، آپ صرف اس کو عربک میں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ 2 بٹن بنے ہوئے ہیں تفسیر اور ٹرانسلیشن، اس میں آپ کسی بھی آیت کے تفسیر یا ٹرانسلیشن پہ کلک کریں گے نا، اب میں تفسیر پہ کلک کر رہا ہوں تو ادھر اس پہ جا کے سیٹنگ سے جا کے اس کو سلیکٹ کرنے سے آپ کو اس آیت کی تفسیر یہیں پہ مل جائے گی۔ یاد رکھنا یہاں پہ صرف ایک ہی اسی جو کرنٹ آیت ہوگی اس کی تفسیر اور آپ کو ٹرانسلیشن ملے گی، وہاں پہ جا کے آپ سیٹنگ کریں گے تو پورے ہی جتنا آپ تلاوت کریں گے اس کی ساری تفسیر اور ٹرانسلیشن سب ملے گی۔ یہاں پہ آپ کو اس کی تفسیر اوپن ہوئی ہے اور تقی عثمانی صاحب کی جو تفسیر لکھی ہوئی ہے وہ ہے۔ آپ اس بٹن پہ کلک کریں گے تو نیچے تفسیر تقی عثمانی صاحب ہے، اوپر ہے تفسیر مودودی صاحب۔ آپ اگر مودودی صاحب پہ کلک کریں گے تو وہ چینج ہو جائے گی، مودودی صاحب کی تفسیر یہ ہے اور تقی عثمانی صاحب کی تفسیر یہ ہے۔ اس کو آپ یہاں سے پلے کرنا چاہتے ہیں تو پلے کے بٹن پہ کلک کریں گے تو وہ پلے ہو جائے گی۔
اسی طرح اگر یہ ٹرانسلیشن کے بٹن پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ٹرانسلیشن یہاں پہ اس کی لینگویج بھی پوچھ رہا ہے، آپ کون سی لینگویج میں دیکھنا چاہتے ہیں، اردو اور ہندی اور انگلش، تینوں پہ انگلش پہ کلک کرتے ہیں تو انگلش میں آ جائے گی کی ہوئی ہے ٹرانسلیشن۔ اور اردو میں آپ جوناگڑھی صاحب، تقی عثمانی صاحب، کنز الایمان، حسن رضوی، امین اصلاحی، نور امین، طاہر القادری، نگہت ہاشمی، مہدودی، ان سب علماء کی آپ کی ہوئی ٹرانسلیشن دیکھ سکتے ہیں، صرف اردو میں نہیں، انگریزی میں، اردو میں ان سب کی۔ اور اگر آپ ہندی پہ کلک کریں گے تو پالن پوری کی ہی آپ کو ٹرانسلیشن ملے گی۔ تو دوستو اسی طرح یہی پلے اور ٹرانسلیشن اس کو پلے کر کے سننے کے نیچے یہ اینڈ پہ باٹم پہ بنے ہوئے ہیں سارے بٹن، آپ یہاں سے بھی اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہیں سے آپ سارا کچھ چینج کر سکتے ہیں، کون سے عالم کی سننا چاہتے ہیں۔ اور یہ پلس مائنس کے بٹن بھی اسی طرح ہیں، اور آپ اس کو پلے کر کے سن سکتے ہیں، ریپیٹ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھی ٹرانسلیشن، یہی سیم میتھڈ ہے بائی پارا اور سیم میتھڈ ہے بائی سورہ۔ اب بات کرتے ہیں لاسٹ سین کی۔ میں آپ کو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 پہ لے چلتا ہوں، جو ہم نے ابھی سنی ہے۔ اس پہ کلک کرتے ہیں، لاسٹ سین کرتے ہیں اس کو، یور لاسٹ سین ہیز بین سیٹ۔ اب ہم بیک جاتے ہیں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 27، یہ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، سورۃ بقرہ کے نیچے لاسٹ سین ہمارا سیٹ ہوا۔ اب ہم اس کو اگر بند کر دیں گے، اپلیکیشن کو دوبارہ جائیں گے، لاسٹ سین بائی سورہ الگ ہوگا، بائی پارا الگ ہوگا۔ اب بائی سورہ میں اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے آیت نمبر 27 پہ لاسٹ سین لگایا، یہاں پہ کلک کریں گے لاسٹ سین پہ تو آپ کا آیت نمبر 27 پہ یہ آٹومیٹک پہنچ جائے گا، یہ دیکھیں۔ اسی طرح آپ یہ سیم میتھڈ بائی پارا میں بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، سیم ٹرانسلیشن، تفسیر، اسی طرح آیت پہ کلک کر کے آپ اس کی ساری چیزیں سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کون سے عالم کی آواز میں ان کی ہوئی تفسیر دیکھنا پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اسی طرح وہیں سے سن سکتے ہیں۔ اب بیک جاتے ہیں تو تھوڑا سا نیچے آئیں گے، یہ اس نے لکھا ہوا ہے 16 لائن قرآن PFD، اس نے PFD میں یہاں پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، بہت ہی خوبصورت سی ان کی فوٹوز ہیں۔ آپ کسی پہ بھی کلک کریں گے، اس میں بائی سورہ اور بائی پارا ہے، لیکن اس کا جو فیس ہے وہ جو لاسٹ ہم نے پہلے آپ کو سمجھایا اس سے اس کا بالکل الگ ہے۔ تو یہاں پہ آپ سورہ بقرہ پہ کلک کرتے ہیں، دیکھیے ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک آپ نے کھولا ہوا ہے، تو اس میں سیم وہی چیزیں ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک بہت ہی خاص چیز جو سب سے زبردست ہے کہ آپ چاہتے ہیں جب آپ تلاوت کر رہے ہیں آپ اس کو بنا ہاتھ لگائے اس کو یوں ڈریگ ہوتا رہے، تو یہ نیچے جو سب سے پہلے الرفائی لکھا ہوا، الرفائی کی ٹرانسلیشن میں اب اگر اس کو چینج یہاں سے کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں، کون سے عالم کی آپ آواز میں اس کو سننا چاہتے ہیں، آپ المطرود کلک کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ بٹن پہ کلک کیا، وہ اوپر ڈریگ ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی آپ چاہتے ہیں کہ اب سپیڈ آپ زیادہ سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں، یہ کم چل رہا ہے، تو اس پہ آپ کلک کر کے اس کو سپیڈ اس کی بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کو روک بھی سکتے ہیں۔ نیکسٹ بٹن ہے اس کا، یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو پلے اگر کرنا ہے تو کون سی صورت سے، فرسٹ مینیو صورت، اس میں صورت کی کون سی آیت اور کون سے رکوع سے آپ اس کو پلے کریں گے۔ نیکسٹ ہے اگر صورت بائی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تو پارا بائی پارا، اس کا رکوع، رباع، نصف، ثلاثہ، آپ نے کون سے کہاں سے سٹارٹ سے، ہاف سے، نصف سے، آپ نے کہاں سے اس کو سننا ہے
یا نیکسٹ آپ سے وہ پیج پوچھ رہا آپ نے، اس کے ٹوٹل 611 پیج ہیں، آپ نے کون سے پیج سے سننا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ تو بہت ہی کمال کی اس نے یہ سب اس میں رکھا ہوا ہے چیزیں کہ آپ نے جہاں پہ چھوڑا ہے تلاوت کرنا، آپ دوبارہ وہیں پہ جا کے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اگر آپ کو آیت یاد ہے تو آپ آیت پہ کلک کر کے جا سکتے ہیں، اس جگہ پہ آپ اس کو پیج بائی پیج جا سکتے ہیں۔ آگے نمبر 4 پہ بٹن ہے اس کا، اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ بھی وہی چیز پوچھ رہا ہے کہ فرام ٹو، کون سی صورت سے کون سی صورت تک اور کون سی آیت سے کون سی آیت تک۔ آپ اس کو ریپیٹ آل پہ کرنا چاہتے ہیں یا ایک بار 2 بار کتنی بار اب اس کو آپ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہیں سے آپ پلے کریں گے تو یہ بھی پلے ہو جائے گا۔ اور اس کا یہ لاسٹ پہ بٹن ہے لاسٹ سین، یور لاسٹ سین ہیز بین سیٹ۔ یہاں پہ آپ جس طرح فرسٹ پہ یہ تو 15 لائن قرآن پاک اوپن ہوا ہے، وہ جو آپ پہلے سمجھ رہے تھے فرسٹ پہ جو ہے اس میں بھی لاسٹ سین آپ اسی طرح سیٹ کر سکتے ہیں، اس پہ بھی اسی طرح آپ لاسٹ سین سیٹ کر سکتے ہیں۔ اب بیک جاتے ہیں، یہاں پہ آپ کا لاسٹ سین وہ پیج میں دے گا کہ وہاں پہ تو آپ بائی آیت اور بائی سورہ کرتے ہیں، یہاں پہ وہ بائی پیج آپ کا لاسٹ سین سیٹ کرے گا۔ اسی طرح بائی پارا میں اب آپ واپس آئیں گے، FAQ میں آتے ہیں۔ اس میں یہ اس کا جتنا بھی مینیو ہے نا پوری 360 ایپ، اس کو کون سی چیز کو آپ نے کہاں سے کیسے دیکھنا، چلانا ہے، پلے کرنا ہے، سمجھنا ہے، آپ کے پاس یہاں پہ اس سارے کا مینیو اس نے ویڈیو میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کسی پہ کلک کریں گے تو وہ یوٹیوب سے اس کو ڈائریکٹ پلے کرے گا۔ آپ وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا مینیو ہے۔ اسلام 360 میں قرآن کے ساتھ تفسیر کیسے پڑھ سکتے ہیں، اسلام 360 میں عربی اور ترجمہ ایک ساتھ کیسے سن سکتے ہیں۔ آپ نے جو بھی چیز سننی ہو، سیکھنی ہو تو آپ یہاں سے بھی فیکٹ میں بھی اس کو دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں۔ فہم القرآن میں آئیے، اس میں یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ ویڈیو ٹیوٹوریل فہم القرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یس پہ کریں گے، اس کو یوٹیوب سے پلے کر دے گا۔ نو پہ کریں گے تو آپ کے پاس اس کے لیسن آ جائیں گے۔ اس میں آپ لاسٹ سین سیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ لیسن نمبر 1 بگنر پہ سٹارٹ کلک کریں، نیچے 4 بٹن بنے ہوئے ہیں گرین، ایک ہے سیٹ لاسٹ سین، دوسرا ہے سرچ، تیسرا ہے پلے کا، اور 4 نمبر پہ بٹن جو ہے یہ ہے آپ جون سے لفظ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس وقت اقرا 8 نمبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ فرسٹ پہ چلے جائیں گے، حامیم پہ۔ یہ ہے سٹارٹ کرنے والا بٹن۔ نیچے 3 بٹن بنے ہوئے ہیں، ریپیٹ، پلے، آل ریپیٹ۔ آپ اس کو پلے کر کے سن سکتے ہیں۔ یہ سینٹر والے بٹن پہ نیچے جو بلیک کا پلے کا بٹن ہے، اس پہ کلک کریں۔ اس پہ کلک کرتے ہی آپ سے پوچھتا ہے عربک اینڈ انگلش میں آپ نے سننا ہے یا عربک اینڈ اردو میں سننا ہے، تو آپ عربک اینڈ اردو میں سنیں گے۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بار آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا۔ جب آپ اس کو پلے کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا موبائل نیٹ سے کنیکٹڈ ہوگا تو یہ پلے کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ ایک بار لیسن نمبر 1 ایک بار ہی اس کو ڈاؤن لوڈ ہونا ہے، جب آپ پلے کریں گے تو ایک بار ہو گیا تو سیکنڈ ٹائم آپ کو اس کو لسن کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح تمام لیسن ایک بار آپ کو جب پلے کریں گے تو آن لائن ہوں گے، نیکسٹ سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم آپ جتنی بار ان کو دیکھیں گے وہ نہیں، آپ کو نیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس میں آپ ٹیسٹ کیسے دے سکتے ہیں، یہ رائٹ سائڈ پہ اوپر ٹیک ٹیسٹ کا بٹن بنا ہوا، آپ اس پہ کلک کریں۔ اب وہ آپ سے پوچھتا ہے پلیز سلیکٹ لینگویج فار ٹیسٹ، انگلش، اردو، یا کینسل کرنا، نئی ٹیسٹ دینا، تو آپ نے اردو میں ٹیسٹ دینا۔ وہ پوچھا ہے پہلا آپ کو اس نے کویشچن کیا ہے وہ پاک ہے، اس کی عربک میں کیا ہے، اس کی عربک کیا بنتی ہے، اور اس کے 4 اس نے آپ کو آپشن دیے ہیں، ان میں سے کون سا آپشن اس کا صحیح جواب ہوگا۔ آپ اگر صحیح پہ کلک کریں گے تو وہ گرین ہو جائے گا، اگر غلط پہ کریں گے تو وہ ریڈ ہو جائے گا۔ آپ سبح للہ پہ کلک کیا، اس نے اس کو ریڈ کر دیا کیونکہ غلط تھا، نیچے سبحانہ پہ اس نے گرین کر دیا تھا کہ اس کا صحیح جواب یہ تھا۔ اب آپ نیکسٹ کریں گے، کویشچن نمبر 2 آیا
اے میرے ابا، اس کی عربک ہے یا بابا تھی۔ اسی طرح آپ کو یہ 10 سوال دے گا، آپ نے ہر سوال کا جواب جس کا صحیح دیا وہ آپ کو بتا دے گا، جس کا غلط کیا وہ آپ کو غلط کا آپشن دے دے گا۔ اب یہ 10 سوال پورے ہو گئے تو وہ بتا رہا ہے یور اسکور از 7 آؤٹ آف 10 کہ آپ نے 7 سوالوں کے جواب صحیح دیے ہیں 10 میں سے۔ اب اس کو دوبارہ ریٹیک ٹیسٹ کریں گے تو دوبارہ آپ اس کو یہ ٹیسٹ اوپن آئے گا، اینڈ ٹیسٹ کریں گے تو یہ واپس چلا جائے گا۔ اس طرح فہم القرآن کا آپ کا جو مینو ہے یہ ویڈیو قرآن یوٹیوب سے یہ لنکڈ ہے، یہ سارے اس نے قرآن پاک سے موضوع سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو وہ آپ آن لائن بیٹھ کے قرآن پاک کو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی یہ سارا ویڈیو میں اور یوٹیوب سے آن لائن اس کو پلے کرے گا، آپ یہاں سے اس کو سارے کو سمجھ سکتے ہیں۔ جون سا ٹاپک کو آپ نے سننا ہو دیکھنا ہو وہ اس میں سے آپ سلیکٹ کر کے اس کو یوٹیوب سے سن سکتے ہیں۔ ویڈیو قرآن سے نیکسٹ ہے ریسیٹیشن۔ ریسیٹیشن بہت ہی کمال کا مینیو رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ اس میں آپ کسی بھی صورت پہ آ جاتے ہیں، سورۃ فاتحہ پہ آ جائیں، یہاں پہ آپ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت پہ کلک کریں، الحمدللہ رب العالمین، اس پہ آپ کلک کرتے ہیں۔ نیچے وہ ایک ہی آیت اوپن ہوئی ہے، اس کے نیچے 2 بٹن بنے ہوئے ہیں، لسن ورس اسٹارٹ ریسیٹیشن۔ لسن ورس میں آپ اس کی آواز میں سن سکتے ہیں یہ پوری آیت۔ اسٹارٹ ریسیٹیشن میں جب اسٹارٹ پہ کلک کریں گے تو اس کا مائک آن ہو جائے گا، آپ پڑھیں گے، اگر آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کو ہائی لائٹ کر دے گا، اگر آپ صحیح پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس کو گرین کر دے گا۔ تو آپ ایک بار لسن کر لیں، لسن پہ کلک کیا تو یہ اب اس نے ہمیں پڑھ کے سنا دی ہے ورس۔ اب آپ پڑھیں گے اسٹارٹ ریسیٹیشن پہ، اگر آپ نے غلط پڑھی تو اس کو وہ ہائی لائٹ کر دے گا کہ اس طرح اس نے پڑھی ہے، آپ کو بھی اسی طرح پڑھنا ہوگا۔ ریسیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ ہمیں سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، ہم بھی اسی طرح اس کو پڑھ کے سیکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ یہاں سے آپ نیچے 2 ایرو لیفٹ اینڈ رائٹ بنے ہوئے ہیں، ان سے آپ نیکسٹ اور فارورڈ پہ جا سکتے ہیں، کون سی آیت کو آپ جا کے لسن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تھا ریسیٹیشن کا مینو۔ واپس چلتے ہیں، ریسیٹیشن کے نیچے انڈرسٹینڈ قرآن کا مینو ہے، انڈرسٹینڈ قرآن پہ کلک کریں۔ اس میں سبق نمبر 1 اس پہ آپ کلک کریں، فرسٹ پہ تاؤز پہ کلک کریں گے، اس کو آپ کو وہ پڑھائے گا، سمجھائے گا، ٹرانسلیشن بتائے گا اور سن بھی سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح سبق نمبر 1B نئے الفاظ گرامر، اب یہاں پہ گرامر میں آ سکتے ہیں اور اس کی گرامر کو پڑھ سمجھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس نے سبق 20B تک دیے ہوئے ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو عربی لینگویج پہ اور اس کے ٹرانسلیشن پہ کافی سارا ہولڈ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو سارے کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو۔ نیکسٹ مینیو ہے ورڈ بائی ورڈ آیات۔ یہ بھی بگنر کے لیے، سیکھنے کے لیے بہت ہی کمال کا مینیو ہے۔ اس میں آپ اس کو اوپن کریں، کوئی بھی صورت کو آپ اوپن کر لیں، سورۃ فاتحہ ہی اوپن کر لیں۔ آپ سورۃ فاتحہ پہ کلک کیا تو وہ بتا رہا ہے کہ اس کی یہ اوپر فرسٹ پہ یہ 2nd 3rd رو ہے، یہ اس کی آیت ہیں، ٹوٹل کی 7 آیت ہیں۔ ان کو اس نے نیچے
ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے ان کے ساتھ ان کا ٹرانسلیشن بھی بتا دی ہے، اور اس نے بتایا ہے اوپر 3 بٹن بنے ہوئے ہیں، اردو، انگلش، ہندی۔ آپ کون سی لینگویج میں ان کو سمجھنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ انگلش پہ کلک کیا تو اس نے پوچھا ہے کہ انگلش میں صرف ڈاکٹر شہناز کی ٹرانسلیشن پڑھی ہوئی ہے، اس پہ کلک کریں گے تو اس نے ٹرانسلیشن دی۔ ہندی پہ کلک کریں گے تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ہی ٹرانسلیشن اس کے پاس ہندی میں پڑھی ہوئی ہے، اور اگر آپ اردو پہ کلک کرتے ہیں تو اردو میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور ڈاکٹر نگہت ہاشمی کی دونوں کی ٹرانسلیشن پڑھی ہوئی ہے۔ آپ جون سی مرضی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی پہ کلک کیا، آیت نمبر 2 پہ کلک کیا۔ اب آپ اس پہ حرف پہ کلک کریں گے، اس کو آپ کلک کریں گے۔ الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے، یعنی اسی طرح آپ پورا قرآن پاک ایک ایک حرف، اس کا ترجمہ اور اس کی عربک سمجھ سکتے ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں، اور آپ کو قرآن پاک میں اگر آپ کی تجوید میں غلطی ہے تو آپ اس کو درست کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ورڈ بائی ورڈ آیات کا مینیو۔ صحیح سے دوسرے مینیو احادیث میں، احادیث کا مینیو اوپن کیا ہے تو اس میں حدیث کی بکس، تمام بکس جو ہیں وہ اس میں اوپن ہوئی ہیں۔ تو اب اس میں ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ آپ احادیث کے حوالے سے کوئی بھی مختلف الفاظ جیسا کہ نماز روزہ یا روزہ نماز، لفظ آگے پیچھے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کو کیسے تلاش کریں گے اور صحیح اور ضعیف احادیث کیسے تلاش کریں گے، کوئی بھی احادیث آپ کس باب میں ہے کیسے دیکھیں گے، وہ کہاں سے تلاش کریں گے، اور احادیث کو آپ شیئر کیسے کریں گے۔ اور ایک ہی بار آپ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں تو وہ کسی ایک بک میں آپ جب اوپن ہوں گے تو ساری بکس میں وہ آپ نے کیسے تلاش کرنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، آپ کوئی بھی بکس کھول لیتے ہیں، ہم کھول لیتے ہیں مسند احمد۔ مسند احمد بک ہم نے اوپن کی ہے تو یہاں پہ اس بکس کی تمام جو انڈیکس ہیں وہ اوپن ہوئے ہیں، کوئی بھی انڈیکس پہ کلک کریں تو وہ اس کی حدیث وہ تمام اوپن ہوئی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ کتاب کے ساتھ ہی سرچ ہے، آپ نے سرچ پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں سرچ پہ آپ کوئی بھی الفاظ لکھیں گے اور اس کو سرچ کریں گے تو وہ آپ کو سرچ کر کے دے دے گا۔ اس نے جہاں پہ آپ نے الفاظ لکھنا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسپیکر وائس آئیکن بنایا ہوا، آپ لکھنے کے بغیر یہاں سے بول کے بھی کوئی بھی الفاظ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ نیچے اس نے انگلش لینگویج لکھی ہوئی ہے، اردو لکھی ہوئی ہے، انگلش میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، اردو میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا حدیث نمبر سے تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا راوی میں تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اردو میں تلاش کریں گے کوئی بھی حدیث، مثلا آپ نماز روزہ، نماز روزہ آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، یہ نیچے جو چھوٹا سا باکس ہے اس میں مسند احمد لکھا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو تمام بکس کی تفصیل ہے۔ آپ صرف کسی ایک بکس میں تلاش کرنا چاہتے ہیں یا سرچ ان آل بکس، نیچے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے سرچ ان آل بکس۔ آل بکس میں آپ نے کلک کیا تو سرچ پہ کلک کریں گے، نماز اور روزہ تمام بکس میں جہاں جہاں پہ اس کا ذکر آیا ہے وہ آپ کو سرچ کر کے دے دے گا۔ سرچ پہ کلک کرتے ہیں، سرچ پہ کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کرتے اور یہ آپ کو تمام احادیث نماز و روزہ کے حوالے سے سرچ کر کے آپ کو دے دے گا۔ جی فرینڈز، تو اس نے 100 یہ اوپر فرسٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹائٹل میں 178 احادیث جن میں نماز اور روزہ کا ذکر آیا ہے اس نے تلاش کر کے دے دی ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس 178 میں سے صحیح احادیث کتنی ہیں اور ضعیف کتنی ہیں، یہ نیچے دیکھیے تھوڑا سا سیکنڈ مینیو ہے، فرسٹ پہ ہے 151 احادیث صحیح ہیں
اور 27 احادیث ضعیف ہیں۔ تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ احادیث کہاں پہ موجود ہے، اس کی عربک ٹرانسلیشن، تو آپ نے اس کا حدیث نمبر کیا ہے اس بکس میں، تو یہ نیچے اس نے اس کا ٹائٹل دیا ہوا ہے چھوٹا سا، آپ ایک لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، بک صحیح بخاری حدیث نمبر 304، نیچے والی بک صحیح بخاری حدیث نمبر 641۔ تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس نے احادیث کی عربک اور احادیث کی اردو ٹرانسلیشن اس نے نکال لی۔ یہ ہے 641 نمبر حدیث، اوپر آپ دیکھ رہے ہیں البخاری، اسی طرح البخاری کی آگے ساری بکس کی تفصیل ہے۔ یہاں پہ نیچے چھوٹا سا مینیو بنا ہوا ہے، ایک ہے لسن، اسٹار، شیئر، پلس مائنس۔ پلس مائنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا فونٹ سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ شیئر سے آپ اس احادیث کو کسی بھی انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، آپ وہاں پہ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں اسپیکر بنا ہوا ہے چھوٹا سا، اور اس نے لکھا ہوا ہے لسن، کہ آپ اس احادیث کو سننا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ پلے ہو جائے گی۔ اس پہ کلک کیا تو وہ پوچھ رہا ہے آپ نے اونلی عربک ود ٹرانسلیشن یا اونلی ٹرانسلیشن کیا سننا ہے، تو آپ کی مرضی ہے، فی الحال ہم عربک ود ٹرانسلیشن پہ پلے کرتے ہیں۔ حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت ابا سلمة يقول اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم فقال بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب۔ ابو سلمہ کہتے تھے کہ ہمیں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، قسم اللہ کی سورج غروب ہونے کو ہی تھا کہ میں اب عصر کی نماز پڑھ سکا ہوں۔ آپ جب حاضر خدمت ہوئے تو روزہ افطار کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تو دوستو یہ ہے احادیث کا مینیو۔ یہاں سے آپ کسی بھی حدیث میں کوئی بھی آپ کو ٹاپک تلاش کرنا ہو، کوئی ورڈ تلاش کرنا ہو تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈائریکٹ کسی حدیث نمبر پہ جانا چاہتے ہیں، مثلا آپ حدیث نمبر پہ کلک کرتے ہیں، یہاں پہ آپ حدیث کا نمبر دیتے ہیں، مطلب 543 نمبر حدیث آپ دیکھنا چاہتے ہیں، مسند احمد سلیکٹ ہے، تو آپ اگر اس کو اور کسی بک میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال آپ مسند احمد میں ہی سرچ کر لیں، 543 نمبر حدیث مسند احمد میں، یہ اس نے اوپن کر دیا۔ اسی طرح اب اگر آپ 543 نمبر السلسلہ میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ السلسلہ میں تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ نے حدیث نمبر 543 سرچ کی، اب آپ اس کو اپنے پاس سیو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ اس کو سرچ نہ کرنا پڑے۔ آپ آئیں، حدیث کی مینیو کھولیں اور فوراً آپ کے سامنے آئے، تو آپ اس کو یہاں پہ نیچے جو اسٹار، اس کا مطلب ہے یہ آپ کے بک مارک مینیو میں یہ ایڈ ہو جائے گی۔ آپ یہاں پہ کلک کریں اسٹار پہ تو یہ آپ کے بک مارک میں ایڈ ہو گئی ہے۔ اب واپس آئیں، ساری فائل کو بند کر دیں، اس کو آپ کلوز کر دیں، آپ اسلام 360 دوبارہ اوپن کریں۔ حدیث کے مینیو میں جائیں، آپ نیچے اینڈ پہ آئیں، بک مارک میں آئیں، بک مارک میں یہ دیکھیے مسند احمد کی 543 نمبر حدیث آپ کی بک مارک میں موجود ہے، آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ یہ ہوم ٹیب ہے، آگے عبادت ہے، یہاں پہ آپ پریئرز ہے، پریئرز نماز کا طریقہ، تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعا، رکوع کی دعائیں، رکوع سے اٹھنے کی دعا، سجدے کی دعائیں، 2 سجدوں کے درمیان کی دعائیں، تشہد اور درود و سلام، آپ یہاں سے
دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے فاسٹنگ میں اس نے روزہ افطار کرتے وقت کی دعائیں، روزہ افطاری کروانے والے کے لیے دعائیں اس نے دی ہوئی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں سے یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اب نیکسٹ ہے حج، کہ حج میں آپ حج کیسے، کہاں سے، کیا کیا کرنا ہوتا ہے، تمام تفصیل لکھی ہوئی ہے فرام مکہ ٹو مدینہ، اس کی اس نے ساری تفصیل دی ہوئی ہے بائی ویڈیو، بائی پریکٹیکل اس نے یہاں پہ تمام جو حج کے اراکین ہیں، کہاں سے کہاں تک جو ادا کرنے ہوتے ہیں، جو اپنے پڑھنا ہوتا ہے، کیسے حج ادا ہوتا ہے، وہ ساری تفصیل اس نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے ایز اے ویڈیو پریکٹیکلی، تمام فرام مکہ ٹو مدینہ، ارائیول ایٹ مدینہ، عرفات پارٹ 1، عرفات پارٹ 2، ڈپارچر فرام عرفات، ارائیول ایٹ مزدلفہ، پریئر ایٹ مزدلفہ، اسٹے ایٹ مزدلفہ، مارننگ ایٹ مزدلفہ، فرام مزدلفہ ٹو منی، یہ ساری چیزیں اس نے تمام تفصیل ویڈیو پہ آپ کو ایز اے پریکٹیکلی سکھائی ہیں۔ یہ ہیں انگلش، اور نیکسٹ بٹن ہے اردو، یہ تمام اس نے اردو میں بھی یہاں پہ رکھی ہیں، لیکن ہیں یہ ویڈیو میں، آپ کو انٹرنیٹ پہ یہ یوٹیوب سے پلے کر کے دے گا جب آپ انٹرنیٹ چلا رہے ہوں گے۔ نیکسٹ مینیو ہے عمرہ میں بھی سیم وہی اس نے طریقہ کار اردو میں اور انگلش میں لکھے ہیں، اور آپ کو وہ پورا طریقہ سمجھاتا ہے، ہاؤ ٹو ویئر احرام کیسے باندھنا ہے، احرام کا پارٹ 2، اپنے سفر حجاز مقدس ہولی پلیس، اپنے حجاز مقدس تک کا سفر کیسے کرنا ہے، اس سب کی اس نے یہاں پہ ویڈیو میں تمام چیزیں پریکٹیکلی دی ہوئی ہیں، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی۔ یہ ہے عمرہ گائیڈنس۔ نیچے ہے اس نے نماز جنازہ آپ سیکھ سکتے ہیں، بچوں کی دعائیں، تمام نماز جنازہ کی ساری تفصیل اس نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، دی ہوئی ہے، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نیچے دو بٹن دیے ہوئے ہیں اس نے نیکسٹ پیج اور فرسٹ پیج جانے کے لیے۔ اب عبادات کا جو یہ مینیو ہے یہ ہوا مکمل۔ نیکسٹ اس نے آگے لکھا ہوا ہے مور، آپ نے مور پہ آنا ہے۔ مور میں آ کے اس میں یہ دیکھیے اس نے کافی سارے مینیو ہیں۔ فرسٹ پہ ہے صلاح ٹریکر، فلیشز، پریئر ٹائم، شیئر گریٹنگز، قاعدہ، اللہ نیمز، قبلہ ڈائریکشن، سپلیکیشنز، تسبیح، رولز آف سٹاپنگ، شہادت، پروننسیشن، پیغام پاکستان۔ سلاٹ ٹریکر میں آتے ہیں۔ سلاٹ ٹریکر میں وہ پوچھتا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو واچ ویڈیو ٹیوٹوریل فار سلاٹ ٹریکر، اگر آپ اس پہ یس کر دیں گے تو یوٹیوب سے اس کی ٹریننگ کو پلے کر دیں گے۔ طریقہ کار ہے یہاں پہ، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جتنی نمازیں ہیں ان کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں، کون سی آپ نے پڑھی ہیں، کون سی نہیں پڑھی ہیں، اس ہفتے کی، مہینے کی، یا آگے 3-4 مہینوں کا آپ ریکارڈ رکھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں، آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس کو کریں گے کیسے، تو یہ آپ کی آج سے 7 کی ڈیٹ ہے، یہاں پہ یہ اس نے 2 چیزیں آپشن دی ہوئی ہیں، ایک چیک دیا ہوا ہے، ایک دیکھیے میں نے چیک لگایا تو اس کے ساتھ اس نے فجر کے ساتھ الحمدللہ بھی لکھ دیا ہے، اور یہ اس کے ساتھ شیئر کا بٹن ہے، اور ایک اور چیک کا باکس بنا ہوا، اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے اس پہ اگر کلک نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ نے اکیلے میں پڑھی ہے، اگر چیک پہ اس پہ کیے تو اس کا مطلب ہے آپ نے بجماعت ادا کی ہے۔ یہی نیچے ہے، آپ کی فجر آپ نے پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی، جو آپ نے پڑھ لی وہ ان کو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ نیچے نیکسٹ ڈیٹ میں آپ جو پریویس ڈیٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کون سی پڑھی ہیں،
یہ آپ یہاں سے اپنی نمازوں کو ٹریک کر سکتے ہیں، جو آپ پڑھی ہیں، جو نہیں پڑھی ان کا آپ ریکارڈ رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ رائٹ سائڈ پہ اوپر 2 بٹن بنے ہوئے ہیں، ایک ہے ویکلی، نیچے ہے سیٹنگ۔ آپ ویکلی پہ ہیں، ویکلی میں آپ نے کون کون سی نماز پڑھی ہیں ہفتے کی وہ بتا رہا ہے۔ فجر کی آپ نے پڑھی ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب اور عشاء آپ نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اگر اس کو دوبارہ جا کے وہاں پہ سب کو کر سکتے ہیں، 6 میں آپ نے یہ لگا دی اور 5 میں بھی آپ نے لگا دی، اور واپس 4 تاریخ میں بھی آپ نے 2 نمازیں چھوڑ دی۔ اب اس کو آپ ویکلی پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ کتنی دن میں آپ کی کون کون سی نمازیں رہ گئیں، آپ نے کس ڈیٹ تک کون سی ڈیٹ کو کون سی نماز نہیں پڑھی۔ اب نیچے ویکلی کے بعد سیٹنگ کا بٹن ہے، سیٹنگ کے بٹن پہ کلک کیا تو یہاں پہ 3 آپشن ہیں، ایک سیو آن گوگل ڈرائیو، ڈاؤن لوڈ فرام گوگل ڈرائیو، سلاٹ ٹریکر، نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ سے اگلی نماز کا وقت نہیں پوچھے گا، اور اگر آپ ڈاؤن لوڈ فرام گوگل ڈرائیو پہ کرتے ہیں یا سیو آن گوگل پہ کرتے ہیں، جو آپ کا یہ ریکارڈ ہے یہ سارا آپ کا گوگل پہ سیو کر لیں، آپ موبائل چینج کر سکتے ہیں، کریں یا گم ہو گیا یا آپ موبائل کو سیل کر کے نیا لیتے ہیں تو آپ وہاں پہ اس موبائل میں یہی جی میل آئی ڈی آپ جب لگائیں گے تو سیو اس میں کر رہے ہیں تو ڈاؤن لوڈ آپ دوبارہ اس موبائل میں کر سکتے ہیں۔ یہ تھا سلاٹ ٹریکر کا فیچر۔ اس کے آگے ہے فلیشز۔ فلیشز کیسے کام کرتی ہیں؟ آپ فلیشز پہ کلک کریں، یہ دیکھیے یہ ان کی اپنی بیک گراؤنڈ پہ بنائی ہوئی فلیشز ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کو آپ کسی بھی فارم پہ شیئر کر سکتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی فلیشز پہ آپ آئیں گے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے شیئر کا بٹن بھی ہر ایک کے نیچے بنا ہوا ہے، تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں جو سی آپ کو اچھی لگے، یا جو آپ کسی کو نصیحتاً شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شیئر کا بٹن ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ تمام آپ کے موبائل میں جتنے بھی وہ سوشل میڈیا اور جو بھی لنک ہے جہاں پہ آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ سب پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اس کو واٹس ایپ پہ سینڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہ آپ کسی بھی دوست کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیے، اب یہاں پہ آپ شیئر ہوگی۔ اب آپ واپس جاتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں۔ فلیشز کے بعد نیکسٹ بٹن ہے پریئرس ٹائم۔ پریئرس ٹائم میں آپ اپنی نمازوں کے ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اور کون سی اذان آپ یہاں سے یہ دیکھیں نیچے اذانوں کی ریکارڈنگ کی ہوئی، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس پہ کلک کریں گے تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، تو اس کو آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں کون سی نماز پہ آپ کون سی اذان پہ اس کا نوٹیفیکیشن لگانا چاہتے ہیں، کون سی پہ نہیں لگانا چاہتے تو یہاں پہ آپ اس کو اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت سی آوازیں اس میں دی ہوئی ہیں تو آپ جو سی آپ کو اچھی لگے وہ ہر نماز پہ الگ الگ اذان آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس ساتھ اسپیکر کے بٹن پہ آپ کلک کر کے اس کو میوٹ اور ان میوٹ کر سکتے ہیں نماز کے ٹائم کو، اذان کو۔ پھر ٹائم کے بعد شیئر گریٹنگز ہے۔ شیئر گریٹنگ میں آئیں، شیئر گریٹنگز میں اس نے مختلف سلائڈز دی ہوئی ہیں، نیچے وال پیپر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، بارک اللہ، یہ کافی ساری گریٹنگز ہیں۔ عید مبارک ہے، ٹھیک ہے، مختلف ڈیزائن میں اس نے الگ الگ فونٹس میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کو آپ فونٹ سائز اس کا یہ بٹن بنا ہوا ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے نا تو اس کی جو لائٹ ہے اس کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے اس نے یہ بیک گراؤنڈ دیے ہوئے ہیں، آپ جو ان سے مرضی چینج کر سکتے ہیں، نیچے جو بھی لگانا چاہتے ہیں وہ لگ سکتا ہے۔
اس کے بعد اس رائٹنگ کا آپ فونٹ کلر چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ نیچے تمام کلر دیے ہوئے ہیں، جو آپ کلر آپ کو اچھا لگے وہ آپ لگا سکتے ہیں. اس کو آپ فونٹ کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں. اس کو آپ اوپر نیچے ادھر ادھر اور فل سائز میں اس کو آپ لگا سکتے ہیں جس طرح آپ کو صحیح لگے. اور اس کو آپ شیئر کریں گے تو اس کے لیے یہ رائٹ سائڈ پہ اوپر ٹاپ پہ ایک شیئر کا بٹن بنا ہوا ہے، یہاں پہ آئیں. آپ کی اس کو امیج کو اس نے پریپیئر کیا ہے. اب آپ کو وہ پوچھ رہا ہے کہاں پہ آپ نے شیئر کرنا ہے، تو یہاں پہ آپ جس پہ کلک کریں گے وہیں پہ یہ شیئر ہو جائے گا. یہ تھی شیئر گریٹنگز. شیئر گریٹنگز کے نیچے ہے نیکسٹ قاعدہ، اللہ کے نام. قاعدہ میں آپ کو آتے ہیں یہ چیزیں شاید آپ کے موبائل میں ان شو ہوں کیونکہ وہ آپ کو ان کو دوبارہ انسٹال کرنا پڑے گا. قاعدہ کو لیسن نمبر 1 ہے، اس کو آپ پلے بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. لیسن نمبر 1 آپ کو اگر بچوں کو قرآن پاک سکھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے لیسن نمبر 1 ہے، لیسن نمبر 2 ہے، اس کو پلے کر سکتے ہیں. پوری ایک ایک چیز کو ایک ایک حرف کو لفظ کو آپ کو سکھائے گا پڑھائے گا. جیسے کہ آپ مسجد میں کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اس کو پڑھتے سیکھتے ہیں، سیم اسی طرح اس کو یہاں پہ آپ پلے کر کے سن سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح اس کے سبق 18 لیسن ہیں، آپ سب کچھ سن کے سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ قرآن پاک کو آگے سمجھ پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے اللہ's نیم، اللہ کے نام. یہ آپ یہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں، جن سے آپ جس پہ کلک کریں گے اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں اور اردو میں وہ آپ کو دکھا دے گا، اور رومن اردو میں. یہاں سے واپس آتے ہیں تو نیکسٹ ہے آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. آگے ہے سپلیکیشن، بہت ہی کمال کی چیز رکھی ہوئی ہے انہوں نے. سپلیکیشن میں بہت ہی زبردست قسم کی انفارمیشن ہے. اس پہ کلک کرتے ہیں، حمد و ثنا، درود و سلام اور توبہ استغفار. یہاں پہ آپ کسی بھی کلک کریں گے تو وہ بہت سی احادیث اور وہ چیزیں نکال لے گا. ان کو آپ یہاں پہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ کون سی احادیث میں کی بک میں کہاں پہ یہ اس کا حوالہ ہے، تو آپ ریفرنس پہ کلک کریں گے. صحیح مسلم، ذکر ودعائی، باب الفضل، تحلیل، ان سب بکس میں حدیث نمبر اس کی 6847 پہ. آپ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے شیئر کر سکتے ہیں. آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سن سکتے ہیں. تو آپ یہاں پہ اگر بٹن پہ شیئر پہ کلک کریں گے تو سیم میتھڈ ہے، آپ کسی بھی فارم پہ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اب سپلیکیشن کے بعد اب واپس آتے ہیں. یہ سپلیکیشن صرف اردو میں نہیں، یہ انگلش میں بھی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ انگلش میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے اوپر ٹرانسلیشن عربک میں، نیچے انگلش ہے. تسبیح میں آتے ہیں. آپ تسبیح کا جو رائٹ سائڈ پہ ایک بکس بنا ہوا ہے، اس بکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0/33، نیچے ٹوٹل 0، نیچے 3 بٹن بنے ہوئے ہیں، سینٹر میں ہے 33. اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ 99 پہ، اوپر بکس میں بھی 99 ہو گئے ہیں، نیچے بھی. اس کو آپ یہ جو وائٹ اسکرین ہے اس پہ کلک کریں گے نا، آپ تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ، وہ اوپر ایک کاؤنٹ ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنی بار آپ نیچے وائٹ جگہ پہ کلک کرتے جائیں گے وہ کاؤنٹ ہوتی جائے گی. ساتھ ہی نیچے ایک اسپیکر کا آئیکن بنا ہوا ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ سائلنٹ ہو جائے گا. اس پہ آپ کلک کرتے جائیں گے، اس کو ریسائٹ کرتے جائیں گے، آپ پڑھتے ہیں تسبیح کرتے جا رہے ہیں، وہ نئی آواز آئے گی اس کی. اس پہ دوبارہ آپ کلک کریں گے تو وہ یہ ٹک ٹک کی آواز دیتا رہے گا. یہاں سے آپ تسبیح کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے پروننسیشن کا مینیو. پروننسیشن میں آپ جائیں، مخارج المعروف، اس
اس میں آپ کے منہ میں جو دانت ہیں ان کی تفصیل بتا رہا ہوں، ان کے سامنے کے نام اور ان کی جگہوں کو بتا رہا ہے کہ ثنایا سامنے والے اوپر نیچے کے 4 دانت، الف ثنایا اولیہ سامنے والے اوپر والے 2 دانت، با ثنایا سفلا سامنے والے نیچے 2 دانت، نمبر 2 پہ ربائی ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت، جو ثنایا والے ہیں ان کے دائیں بائیں۔ اسی طرح یہ تمام دانتوں کی اس نے تفصیل دی ہے، نیچے دانتوں کے وہ اس نے تصویر بنا کے ان سب کو بتایا ہوا کہ یہ 4 دانت ہیں، یہ ہیں، وہ ساری اس نے تفصیل بتائی ہوئی، آپ یہاں سے اس کو بھی دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ پروننسیشن کے بعد اس نے پیغام پاکستان کا مینیو رکھا ہے، اس میں آپ پاکستان کا پیغام پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمام جو علماء ہیں ان کے دستخط شدہ یہ جو پیج ہیں ان کی دستخط شدہ ہیں، اور ان کی یہاں پہ تصدیق ہے کہ یہ ہر چیز جو بھی اس ایپ میں دی ہوئی ہے اتھینٹک ہے، اوریجنل ہے اور ٹھیک ہے۔ اس کو آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ پیغام پاکستان کیا ہے۔ جی دوستو، تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔